اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ تقریباً 10 سال تک قائم رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا تو ہجری 74 میں حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کو خانہ کعبے کی اس تعمیر کے بارے میں ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ اس تعمیر کو اہل مکہ پسند نہیں کرتے، تو اس نے آگے سے آرڈر جاری کیا کہ عبداللہ بن زبیر نے جو لمبائی میں اضافہ کیا اسے قائم رکھا جائے اور جو حدیم والا حصہ شامل کیا اسے خارج کر دیا جائے، اور جو دوسرا غربی دروازہ بنایا اسے بھی بند کر دیا جائے۔ لہٰذا حجاج بن یوسف نے دوبارہ اسے قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا تھا۔ سنت ابراہیمی اور خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطابقت تعمیر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے بہرہ اور بے خبر تھا۔ ایک مرتبہ ایک وفد کے ساتھ حارث بن عبداللہ خلیفہ کے پاس آئے۔ دوران گفتگو خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تعمیر کعبہ کے بارے میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسی حدیث اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نہیں سنی ہوگی جس کی روشنی میں سابقہ تعمیر کی گئی تھی۔ حارث بن عبداللہ نے کہا ہاں ضرور سنی ہوگی، یہ حدیث تو میں نے بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی ہے۔ خلیفہ نے سوال کیا تم نے کیا سنا تھا؟ انہوں نے کہا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ تیری قوم نے بیت اللہ کو تنگ کر دیا ہے، میرے ساتھ چل، میں تجھے ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادیں دکھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیم میں سے 7 ہاتھ اندر کا حصہ بیت اللہ شریف میں شامل تھا اور اس جگہ ابراہیمی بنیادیں تھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے 2 دروازے، ایک مشرق میں اندر جانے کے لیے اور ایک مغرب میں باہر جانے کے لیے بنا دوں۔ اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ تیری قوم نے اتنا اونچا دروازہ کیوں رکھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا محض اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا تاکہ وہ جس چاہیں کعبہ شریف میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں اسے سعادت سے محروم کر دیں۔ جس آدمی کے اندر داخل ہونے پر وہ خوش نہ ہوں اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیتے، اور جس کا داخلہ ان کی خواہش کے مطابق ہوتا اس کی دستگیری کرتے۔ خلیفہ نے کہا حارث کیا تم نے یہ حدیث خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی تھی؟ حارث نے اثبات میں جواب دیا تو خلیفہ عبد الملک بن مروان کچھ دیر اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے سوچتا رہا اور کہا کاش میں بیت اللہ کو
اپنے حال پر چھوڑ دیتا، اس کے گرانے اور تبدیل کرنے کا فرمان جاری نہ کرتا۔